السلام علیکم، میرا نام زین العابدین ہے اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے حوالے سے وہ ہے سید احمد شہید بریولی۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن۔ سید احمد بریولی واز بورن آن 20 نومبر 1786 in رائے بریلی ان انڈیا۔ سید احمد شہید 29 نومبر 1786 میں رائے بریلی انڈیا میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ رائے بریولی میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہی انہیں بریولی کہا جاتا ہے۔ His father died when he was young. He was the initiator of famous jihad movement اور مجاہدین موومنٹ اگینسٹ سکھ۔ یہی وہ تھے جنہوں نے اسٹارٹ کیا تھا جہاد موومنٹ اور مجاہدین موومنٹ سکھوں کے خلاف۔ He was a follower of شاہ عبدالعزیز son of great Muslim reformist شاہ ولی اللہ۔ یہ جو کہ شاہ عبدالعزیز کے فالوور تھے، جو کہ بیٹے تھے بہت بڑے مسلم اسکالر شاہ ولی اللہ کے۔ In 1831 he martyred in بالاکوٹ۔ 1831 میں انہیں شہید کیا گیا بالاکوٹ میں۔ Now background. When Sayyid Ahmad was born, it was the time when the Muslims of India were facing downfall by the hands of the British, Sikhs and Hindus. After such a glorious past. جب سید احمد شہید پیدا ہوئے تو اس وقت مسلمان بہت ہی ایک برے وقت میں جا رہے تھے، اپنے ڈاؤن فال میں جا رہے تھے، اور وہ برٹش، سکھ اور ہندوز کے جو ہے کہ ٹرائنی کو فیس کر رہے تھے ایک بہت بڑے اور عالیشان ماضی کو گزارنے کے بعد۔ He learned his struggle against the enemies of Islam, which were becoming fatal threat to the survival of Islam. انہوں نے اپنی جو ہے کہ جد و جہد اسٹارٹ کی اسلام کے دشمنوں کے خلاف، اور جو ہے کہ انہوں نے اسلام کے خلاف جو تھریٹس تھے ان کے خلاف ایک مہم اسٹارٹ کی۔ His main struggle was against the Sikh of Punjab who were becoming biggest hindrance in the way of survival of Islam in Punjab and north frontier regions of India. ان کی سب سے بڑی جد و جہد جو کہ سکھوں کے خلاف تھی، جو کہ سب سے بڑی رکاوٹ بن رہے تھے اسلام کی بقا کے لیے پنجاب اور نارتھ فرنٹیئر ایریاز آف انڈیا۔ His main aim was to establish a Muslim state in Peshawar region, but his dream could not materialize after his martyrdom in Balakot region in a battle against Sikh. ان کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ ایک پشاور کے ایریا میں وہ جو ہے کہ ایک مسلم اسٹیٹ قائم کریں، لیکن وہ ان کی زندگی میں ممکن نہیں ہو سکا۔ ایجوکیشن۔ In 1806 he moved to Delhi and enrolled in مدرسہ رحیمیہ۔ یہ 1886 میں جو ہے کہ دہلی چلے گئے اور مدرسہ رحیمیہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کرنا اسٹارٹ کی۔ For 2 years he studied under the son of شاہ ولی اللہ learning the Quran and Hadith۔ 2 سال یہ جو ہے کہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز کے پاس پڑھے اور وہاں سے قرآن اور حدیث انہوں نے سیکھا۔ لائف آفٹر ایجوکیشن۔ ایجوکیشن کے بعد انہوں نے زندگی کیسے گزاری؟ سید احمد was more a man of action than a scholar۔ سید احمد جو ہے کہ ایک عملی انسان تھے، اسکالر کے علاوہ ایک عملی انسان بھی تھے۔ In 1810 joined the force of عامر خان، پٹھان ملٹری لیڈر۔ 1810 میں انہوں نے ایک عامر خان ملٹری لیڈر کی فورس کو جوائن کیا۔ It was this time that سید احمد learned to use European weaponry۔ اسی وقت میں سید احمد شہید نے یورپین ہتھیار جو ہے کہ استعمال کرنا سیکھے۔ He showed himself to be so able that he was given command to a group soldier۔ انہیں تھوڑے ہی عرصے میں کمانڈر بنا دیا گیا ایک سولجر کی گروپ کا۔ However, because of his piety, he was also made responsible for leading the troops in prayer۔ اور انہوں کی پاکائی اور انہیں کی اچھے اخلاق اور صفائی کی وجہ سے انہیں جو ہے کہ ایک ٹروپ کی جو ہے کہ نماز کی جو ہے کہ امامت بھی دی گئی۔ Beliefs. As a man of action, Sayyid Ahmad Shaheed was an ideal person to act as a leader to work against British power in India۔ سید احمد شہیدی ایک آئیڈیل پرسن تھے، آئیڈیل لیڈر تھے برٹش پاور کے خلاف انڈیا میں
جنگ کرنے کے لیے, and tried to ensure that Muslims were ruled by fellow Muslims. He believed that the freedom of Muslims could only come as a result of armed struggle against the foreign and non-Muslim forces which were oppressing them. سید احمد شہید کو یہ یقین تھا کہ مسلمان کی حکومت دوبارہ آ سکتی ہے تو وہ ہتھیاروں کی جد و جہد کے ذریعے ہی آ سکتی ہے, جو کوئی باہر کا یا کوئی نان مسلم جو ان کی رکاوٹ کر رہا ہے ان کے خلاف جد و جہد کرنے کے بعد ہی ان کی حکومت آ سکتی ہے. سید احمد believed that there was a need to end the evils that had corrupt Islamic society. سید احمد کو ایک تھا کہ وہ ان چیزوں کو ختم کریں جو اسلامک سوسائٹی کو دیمک کی طرح لگ رہے تھے. Works and efforts. In 1812, Sayyid Ahmad left India for Hajj. In 1812, Sayyid Ahmad left India for Hajj, but took the opportunity to hold meetings on his way across India. اور اسی دوران انہوں نے پوری انڈیا میں جو ہے کہ میٹنگز رکھی. So he was able to spread his belief about jihad, اور اسی دوران انہوں نے اپنے جہاد کے بارے میں اپنا بلیف جو ہے کہ پھیلایا. He started jihad movement against non-Muslim oppression. انہوں نے جو ہے کہ جہاد موومنٹ اسٹارٹ کیا ہندوؤں اور نان مسلمس کی ظلم اور بربریت کے خلاف. He believed once this was done, Islam could be rejuvenated. اور انہیں یقین تھا کہ اگر جہاد موومنٹ کامیاب ہو گیا تو اسلام ایک بار پھر اپنے عروج پہ آ جائے گا. He toured the Punjab and North frontier to enlist the men of fight with Sikh. یہ خود گھومے پنجاب اور نارتھ ویسٹ فرنٹیئر میں, وہاں سے لوگ شارٹ لسٹ کیے جو سکھوں کے خلاف جہاد کریں گے. He traveled many hundreds of miles to raise a Mujahideen force. His travels took him through Rajasthan, Sindh, Balochistan and into Afghanistan. یہ انہوں نے ہزاروں میل جو ہے کہ گھوما مجاہدین فورس کے لیے, اور جس میں راجستھان, سندھ, بلوچستان اور افغانستان تک یہ چلے گئے. However, he found that the Afghan troops were suspicious of each other and not always prepared to join him in this jihad. اور وہاں سے انہیں جو ہے کہ یہ بھی پتا چلا کہ افغان ٹروپ جو ہے کہ ایک دوسرے پہ ہی یقین نہیں کرتے اور وہ اس سے کبھی بھی جوائن کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. In 1826, Sayyid Ahmad established his headquarters near Peshawar. He sent a message to Ranjit Singh telling him that he must allow Muslim freedom of worship or face the Mujahideen. 1826 میں جو ہے کہ انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر پشاور کے قریب بنایا, اور وہاں سے انہوں نے ایک میسج بھیجا رنجت سنگھ کو کہ آپ مسلمس کو اپنی مذہبی پریکٹس, عبادات کی پریکٹس کرنے دیں یا پھر مجاہدین کو فیس کریں. رنجت سنگھ dismissed the ultimatum, so Sayyid Ahmad was forced to attack. رنجت سنگھ نے الٹیمیشنز کو, سب چیزوں کو پیچھے کر کے جو ہے کہ ختم کر دیا, اور اس کے ساتھ سید احمد شہید مجبور ہو گیا ان کو اٹیک کرنے کے لیے. فرسٹ ایٹ اوکارا آن 21 دسمبر 1826, سب سے پہلے 21 دسمبر 1826 میں جو ہے کہ انہوں نے اٹیک کیا اوکاڑا میں, اینڈ دین شارٹلی آفٹر ورڈز ایٹ ہزاروں the Sikhs suffered defeat, اور اس کے بعد ہزاروں میں انہوں نے سکھوں کو شکست دی. جہاد موومنٹ اور مجاہدین موومنٹ آف سید احمد شہید. سید احمد شہید جہاد موومنٹ از این امپورٹنٹ ایپیسوڈ آف خیبر پختونخوا's history. یہ تو بہت ہی اہم چیپٹر ہے خیبر پختونخوا کی ہسٹری میں. It played the role of forerunner of Pakistan movement in Indian subcontinent, اور اسی نے ہی ایک بیک گراؤنڈ رول پلے کیا پاکستان موومنٹ کا بر صغیر میں. This movement became the source of inspiration to Muslims in India in their struggle for preservation of Muslim culture, protection of their separate identity and establishment of independent Islamic state in the region of the world. کی وجہ سے ہی مسلمان نے جد و جہد کی اپنے کلچر کو بچانے کی, اپنے الگ آئیڈینٹی کو بچانے کی اور اسلامک اسٹیٹ بنانے کی.
Those Muslims who later struggled for Pakistan saw Sayyid Ahmad and his followers as role models, fighting bravely against the domination of non-Muslims rule and sacrificing their lives for the cause of Islam. जिन मुसलमानों ने सैयद अहमद शहीद के बाद पाकिस्तान मूवमेंट के लिए जिद्दोजहद की, उनके लिए सैयद अहमद शहीद और उसके फॉलोअर्स एक किस्म के रोल मॉडल बने जिन्होंने नॉन मुस्लिम्स रूल के खिलाफ फाइट किया था. जिहाद मूवमेंट ऑफ सैयद अहमद इज इनएविटेबल एंड सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ड्यू टू his sincerity and commitment with the cause of Islam. Sayyid Ahmad received great respect and love of the people during his stay in this region of Pakistan and is still remembered with respect and reverence. जिहाद मूवमेंट एक बहुत ही बड़ा जो है कि कारनामा था सैयद अहमद शहीद का खैबर पख्तूनख्वा की हिस्ट्री में. इसी की वजह से आज तक खैबर पख्तूनख्वा और जो है कि इसी एरिया में सैयद अहमद शहीद को बहुत ही इज्जत की निगाह से देखा जाता है. पर्पस ऑफ जिहाद मूवमेंट. डॉक्टर जाज़ेब खलील who belonged to area struggle of Sayyid Ahmad observed in his doctoral research on Mujahideen movement the purpose behind his struggle was not worldly gain. The purpose behind his struggle was not worldly gain, fame and popularity, but the purpose was to submit the will of Allah and to follow the sunnah of the Prophet. जो जिहाद मूवमेंट का कोई मकसद दुनियाई कोई चीज हासिल करना, इज्जत शोहरत या दौलत हासिल करना नहीं थी. सैयद अहमद शहीद का जो मकसद था वो था अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करना, अल्लाह की अताअत और उसके रसूल की सुन्ना की अताअत करना. ये उनके जिहाद मूवमेंट का मकसद था. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जिहाद मूवमेंट. ही वांटेड टू मेक द मुस्लिम्स एज द ट्रू लवर ऑफ इस्लाम. फॉर दिस पर्पस ही स्टार्टेड मुजाहिदीन मूवमेंट. ये मुसलमानों को एक सच्चा मुसलमान और इस्लाम का चाहने वाला बनाने के लिए ही मुजाहिदीन मूवमेंट स्टार्ट की. टू प्रीच यूनिसिटी ऑफ अल्लाह, अल्लाह की वहदानियत को ही जो है कि बयान करना. टू रिवाइव द टीचिंग ऑफ इस्लाम, इस्लाम की जो है कि तालीमात को दोबारा जिंदा करना. एंड प्रिपेयर द मुस्लिम्स टू पास देयर लाइफ सिंपली अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम. और मुसलमानों को तैयार करना इस्लामिक तौर तरीके से जिंदगी गुजारने के लिए. टू प्रोटेक्ट द मुस्लिम्स अगेंस्ट सच एक्ट्स एंड आइडियाज व्हिच आर कंट्ररी टू इस्लामिक वैल्यूज. मुसलमानों को उन अमल और उन ख्याल या उन आइडियाज से बचाने के लिए जो इस्लामिक वैल्यूज के खिलाफ है. टू प्रोटेक्ट मुस्लिम्स from the worship from the other things except Allah. मुसलमानों को अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करने से बचाना, ये जिहाद मूवमेंट के मकासद थे. Causes of the failure of jihad movement. जिहाद मूवमेंट क्यों फेल हुई, इसकी चंद कॉजेज हैं. Notion of un-Islamic. Sikh had spread a rumor that Brevely's action were not in accordance with the Islamic principle. अन-इस्लामिक सोच, अन-इस्लामिक आइडियाज. सिखों ने एक कुछ रूमर्स भेजी कि जो ब्रेवली हैं उनके जो अमाल हैं वो गैर इस्लामी प्रिंसिपल्स पे हैं. नंबर 1. नंबर 2, डाइवर्सिटी. मुजाहिदीन बिलोंग टू द डिफरेंट एरियाज एंड स्कूल्स ऑफ थॉट. मुजाहिदीन मुख्तलिफ एरियाज से थे और उनका एक अलग स्कूल ऑफ थॉट था. कोई शिया था, कोई सुन्नी था, कोई देवबंदी था, कोई ब्रेवली था. तो ये एक अलग एक इशू था. एंड सेकेंडली कि वो अलग अलग एरियाज से थे. एक था सिंध से, एक बलूचिस्तान से, एक पंजाब से था. तो 3 मुजाहिदीन की आइडियाज भी आपस में और कल्चर भी नहीं मिल रहा था. लेक ऑफ मिलिट्री एक्सपर्टाइज. जो मुजाहिदीन थे सैयद अहमद शहीद के, उनके पास इतनी मिलिट्री एक्सपर्टाइज नहीं थे. वो इतने कोई एक्सपर्ट मुजाहिद नहीं थे, इतने एक्सपर्ट फाइटर्स नहीं थे. हेविली आउटनंबर्ड बाय सिक्स. सिख बहुत ही ज्यादा थे नंबर में. बैट्रियल. और सैयद अहमद शहीद को कुछ अपने साथियों ने बैट्रियल भी किया. उन्होंने जब धोखा दिया तो उनको जो है कि बहुत बड़ा वो नुकसान हुआ. सिख स्ट्रेंथ. और सिख बहुत पैसे में ताकतवर थे, उनके पास पैसा भी था, उनको स्ट्रेंथ भी थी. इस वजह से भी जो है कि
مجاہدین موومنٹ یا جہاد موومنٹ فیل ہوئی. ریفارمیشن فار مسلم سوسائٹی, ریلیجیس ریفارمس, اسپرٹ آف اسلامک اسٹیٹ. سید احمد aimed to revive such a state in which un-Islamic practices and ceremonies were condemned. سید احمد شہید نے جو ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کو ریوائیو کرنا چاہا جس میں ان اسلامک پریکٹسز اور سیریمونیز بالکل منع تھی, بالکل نہیں ہونی تھی. اسٹریس آن جہاد, سید احمد شہید نے اسٹریس دیا جہاد کے اوپر, اور اسی کی وجہ سے جو ہے کہ انہوں نے مجاہدین موومنٹ یا جہاد موومنٹ بھی سٹارٹ کیا. سیکٹیرین کنفلکٹ, he made efforts to resolve the conflict between Shia and Sunni and the message of the brotherhood and equality. انہوں نے کوشش کی کہ شیعہ اور سنی کا جو کنفلکٹ ہے اسے ختم کرے اور ایک میسج دے برادرہڈ کا اور ایکولیٹی کا, بھائی چارے کا. یہ ان کے ریلیجیس ریفارمز تھے. سوشل ریفارمز, کلیکشن آف اجر, انہوں نے اجر کی کلیکشن کی. He brought many changes in the economic system of his time which attempt to collect the Islamic ujra of 10% of crop yields. انہوں نے بہت سی چینجز کی اور انہوں نے جو ہے کہ اجر جو اسلامک 1/10 ہوتا ہے فصل کا, وہ انہوں نے لینے کی کوشش کی اسلامک طریقے سے. امپورٹنس آف امام, لرن ڈاکٹرز آف لا, نوبلز, جنرلٹی آف مسلمز that the successful establishment of jihad and the dispelling of disbelief and disorder could not be achieved without the election of an imam. امام کی اہمیت سمجھ میں آ گئی تھی اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی چیز, کسی بھی چیز کو جو ہے کہ حاصل کرنے کے لیے امام کا ہونا لازمی ہے. without امام, without لیڈر جو کہ کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہو سکتی, کوئی جہاد کامیاب نہیں ہو سکتا, کوئی آپ کا کام مکمل نہیں ہو سکتا. کنکلوژن, the movement failed not through lack of belief or enthusiasm but through disorganization, limited funds and poor training. جو جہاد موومنٹ تھی وہ فیل اس لیے نہیں ہوئی کہ وہاں پہ بلیف یا جذبے کی کمی تھی, لیکن ایک ڈس آرگنائزیشن تھی, آرگنائزیشن صحیح نہیں ہوئی تھی اس کی, اور فنڈز بہت لمیٹڈ تھے اور ٹریننگ تو بالکل بہت کم تھی. تو یہ اس کے جو ہے کہ ڈرا بیکس تھے. We may conclude that no doubt jihad movement remained unsuccessful, but it affected the Muslim mentality on large scale. جہاد موومنٹ اپنی جگہ پہ ناکام رہا لیکن اس نے مسلمانوں کی سوچ کو تبدیل کر دیا. مجاہدین fought for the cause of Islam even without proper training and sufficient equipment. مجاہدین اسلام کی مقصد کے لیے لڑے بغیر کسی ٹریننگ کے, بہت ہی کم ساز و سامان کے ساتھ. Their sacrifices not only inspired the Muslims to think about the renaissance of Islam but also made them aware of the prevailing political situation in the subcontinent. انہوں کی قربانیوں نے ہی اسلام کو ایک بار پھر زندہ کر دیا سب کانٹیننٹ میں, اور ان کی پولیٹیکل سچویشن جو ہو رہی تھی اس کے بارے میں ان کی سوچ کو بھی تبدیل کیا. In short, we can say that تحریک مجاہدین paved the way for the Muslim struggle of freedom. بہت ہی آسانی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحریک مجاہدین یا مجاہدین موومنٹ یا جہاد موومنٹ نے ہی ایک راستہ بنایا مسلمانوں کی آزادی کی جد و جہد کے لیے. تھینک یو ویری مچ. یہ ہمارا آج کا لیکچر. اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اللہ حافظ.